مشرکین مکہ کے علاوہ وہ لوگ جو ہٹ دھرم ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا کردار یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت کا زیادہ ہونا یا کسی کے پاس مال و دولت کا کم ہونا، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ مالدار کے لیے اس لحاظ سے آزمائش کہ آیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، آیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، دوسروں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس لحاظ سے اس کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اور بسا اوقات یہ مال اس سے بھی بڑھ کر آزمائش بن جاتا ہے کہ جب کبھی بندہ مال کو ہی اپنا الہ بنا لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری زندگی کا مقصد مال جمع کرنا اور دولت اکٹھی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ کا فرمان ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو مال کام آتا ہے اور نہ ہی کمائیاں کسی کام آتی ہیں۔ اور ایک تیسری جگہ پہ اللہ کا فرمان ہے ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، نہ تو میرا مال کسی کام آیا اور نہ ہی میری سلطنت اور کاروبار میرے کسی کام آ سکے۔ گویا کہ مال و دولت اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی مال ضرور موجود ہوتا ہے، اور اس کے پاس خاص طور پہ یہ جو دولت، چند سکے، چند نوٹ ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جو مال اور اولادیں ہیں یہ تمہارے لیے در حقیقت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب تم اپنی آزمائش میں پورے اترتے ہو تو تم کامیاب ہو، اور اس آزمائش میں اگر تم فتنے کا شکار ہو جاتے ہو تو تم سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، جزا دینے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ مسئلہ اگر سمجھ آ جائے تو ہماری کئی باتیں حل ہو جائیں۔ دنیا میں اللہ نے عمل کرنے کے لیے بھیجا، جزا دینے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہاں جو دل کرتا ہے کریے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کوئی قاتل قتل کرتا ہے اللہ اس کو فوراً نہیں پکڑتا، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اللہ اس کو فوراً نہیں پکڑتا، چور چوریاں کرتا ہے اللہ اس کو کچھ سزا نہیں دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں آپ جو کرتے جائیں گے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ آپ لاہور کی طرف منہ کر کے چلنا شروع کر دیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ لاہور پہنچ جائیں گے، اور آپ اس کی طرف منہ کر کے چلیں ہی نہ تو میرا بھائی آپ کبھی زندگی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ پانی پینا چاہتے ہیں، آپ کو ٹھنڈے کی ضرورت ہے، آپ اس میں برف ڈالیں گے تو وہ ٹھنڈا ہوگا، ادروائز وہ ٹھنڈا نہیں ہونے والا۔ یہی حالات پوری دنیا کے اندر ہیں۔ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان کٹ حجتی پہ آ جائے اور اللہ رب العالمین کی بات کا بتنگڑ بنانے پہ اتر آئے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جیسا کہ ہمارے آج کل کے کئی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انفقوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کیجئے۔ اس حوالے سے پہلے تو اس نے اتنے ٹکڑے کو سمجھیے کہ یہ صرف مشرکوں کو اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے۔ ہر ایمان والے کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کتنا خرچ کرے؟ اللہ نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کوئی مقدار اللہ نے مقرر نہیں فرمائی۔ خرچ کرنا ہے، خواہ وہ آپ آدھی کھجوری کیوں نہیں خرچ کرتے، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس کھجور موجود نہیں ہے، آپ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ نظر آئیں تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہی ہوگا۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ خرچ کریں، وہ آپ اپنا وقت خرچ کریں، اپنا مال خرچ کریں، اپنی توانائیاں خرچ کریں، اپنی صلاحیتیں خرچ کریں، اپنی عقل خرچ کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ یہ سارا اللہ کا رزق ہے، یہ آپ کی توانائیاں، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کا وقت، یہ سارا کچھ اللہ کا رزق ہے۔ اس میں سے خرچ کرنا سیکھیے۔ مثلا بندہ اپنی اولاد کو خرچ کر سکتا ہے کہ اسے دین کے کام میں لگا دے، اپنا وقت خرچ کر سکتا ہے کہ اللہ کا دین سمجھنے میں وقت لگائے،
اپنی صلاحیت کو خرچ کر سکتا ہے کہ وہ حرام سے بچے اور حلال کی طرف جائے. گویا کہ ہر چیز کے اندر وہ کچھ نہ کچھ خرچ کر سکتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی ذات پر صدقہ کریں گے، اپنی ذات پر احسان کریں گے، ہم اپنے فائدے کے لیے یہ کام کریں گے. اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، جس دن کوئی لین دین کا کام نہیں ہوگا، جس دن کوئی دوستی کسی کام نہ آئے گی، جس دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نہیں سنی جائے گی. اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو. حدیث میں آتا ہے ہر روز آسمان دنیا پر 2 فرشتے آتے ہیں، آ کر پہلا دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور زیادہ عطا کر دے. اور دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے. پھر دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اے اللہ اس کو تباہ کر دے. پہلا فرشتہ آمین کہتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے یہ فرمان بھی ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہیں تم بچتے. اور صدقہ کیا کریں، جتنا ہو سکے اپنی عادت بنا لیں. روز کے 10-20 روپے جتنی اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، میرا بھائی صدقہ دینے والے بنے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بڑا بہتر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی. حتیٰ کہ وہ روایت بھی ہمارے علم میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایک چادر تھی جو آپ کے پاس صرف ایک ہی تھی، اور ایک شخص اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ چادر مجھے دے دیں. باقی صحابہ نے کہا ہم تجھے چادر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول سے نہ مانگ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا، کہا اس نے مجھ سے مانگا ہے، اپنی چادر اتار کر اس کو دے دی، حالانکہ آپ کے پاس اور موجود نہیں ہے. یہ اصل ایمان ہے کہ صحابہ کرام نے بھی اس کے اوپر چل کر ہمیں بتلایا کہ آپ ایثار کرنے والے بنے. زندگی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو پالنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے محنتیں کرتے رہے. زندگی تو ایثار کا نام ہے کہ خود نقصان اپنا ہو جائے لیکن ہمارے مسلمان بھائی کو ہم نے سٹینڈ کرنا ہے، اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑے ہونا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے وَتَشْمِيتُ وَإِذَا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، جب آپ کے بھائی کو جھٹکا لگے تو آپ اس کو سہارا دیں. اہل علم ترجمہ کرتے ہیں جب اس کو چھینک آئے تو آپ اس کو جواب دیں. میرا بھائی چھینک میں جھٹکا لگتا ہے، اگر وہ جسمانی طور پہ جھٹکا ہے تو ہم اس کو یرحمک اللہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ مالی جھٹکوں کی زد میں ہے تب ہماری ضرورت نہیں اس کو، تب بھی تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے مالی طور پہ سٹیبل کرنے کی کوشش کریں. ہم اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوں. کوئی مقروض ہے، پہلے وہ اچھا بھلا کاروباری تھا لیکن آج کل وہ مقروض ہے، مجھے اللہ نے وسعت دی ہے، میں جتنی کر سکتا ہوں کروں تو صحیح، اس سے بڑھ کر بہتر نیکی کوئی نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ انفقوا مما رزقناکم، جو چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں قبل اس سے کہ انسان کے اوپر ایسا وقت آئے. سورۃ المنافقون کی اینڈ والی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو رزق تمہیں عطا کی ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس سے کہ تم پر کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ اللہ سے کہے اے اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دیتا، میں تیرے راستے میں صدقہ کر لیتا. یہ قرآن کا وہ مقام ہے. اس کی تفسیر میں اہل علم لکھتے ہیں کہ میت مرنے والا اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ مجھے مہلت دے میں نماز ادا کر لوں، اے اللہ مجھے مہلت دے میں روزہ رکھ لوں، مہلت دے میں حج کر رہا ہوں. وہ باقی ساری نیکیاں نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے مہلت دے میں تیرے راستے میں صدقہ کروں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقہ کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. آپ چاہے تھوڑی سی چیز ہی کیوں نہیں دیتے، دیں ضرور. مسجد کے گلے میں ڈال لیں، کسی غریب کی جھولی میں ڈال لیں، کسی کے گھر میں راشن ڈلوائیں.
آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، ہر روز، مہینے کی بنیاد پر نہیں، ہر روز آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی کو آپ نے صدقہ دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، لیکن معاشرے کے کچھ مہرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، آگے سے یہ کافر لوگ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ان کی غربت میں ہمارا کوئی قصور ہے؟ ان کو کون سا ہم نے غریب کیا ہے؟ اگر ان کو کھلانا پلانا ہی ہوتا تو اللہ خود نہ کھلا لیتا۔ اور اس سے وہ کیا مطلب دینا چاہتے ہیں؟ اس سے مطلب دینا چاہتے ہیں جی اللہ کا ارادہ ہے ان کو غریب رکھنے کا، اب اللہ کے ارادے میں ہم ٹامک ٹوئیاں ماریں اور اللہ کے ارادے پر اپنا ارادہ لا کر ان کی مدد کریں، ہم تو ایسا نہیں کرنے والے۔ یہ کتنی انسان کی کٹ حجتی ہے۔ غریب کی آزمائش اس لیے ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور امیر کی آزمائش اس طرح سے ہے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب انسان کیسی طرف جا رہا ہے کہ اپنا مال بچانے کے لیے وہ کس طرح کا چمک دمک والا بہانہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف میرا بھائی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ توحید قبول کر لیں، بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے ابو سفیان نے کہا تھا جب ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو ہیراقل نے پوچھا ابو سفیان یہ بتاؤ جو نبی تمہارے پاس آیا وہ تمہیں کس کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ جو نبی ہمارے پاس آیا ہے وہ ہمیں اللہ کی توحید کا، نماز کا، صدقہ کرنے کا، پاک دامنی کا، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے صرف توحید کی بات نہیں کی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیگر نیکیوں کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو یہ لوگ جو آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود ہی کھلا لیتا، ہم کون ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے والے؟ تو در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ گویا کہ جو انسان جان بوجھ کر نیکی سے بھاگتا اور بہانے بناتا پھرتا ہے وہ اللہ کے ہاں پوری گمراہی کے اندر ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی، یہ جو آخری ٹکڑا ہے ان انتم الا فی ضلال مبین کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، یہ اللہ کی بات ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ جو بہانہ تم بنا رہے تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ اور ایک اس کا معنی ہے کہ یہ کافروں نے کہا ہے، اور کس کو کہا؟ ایمان والوں کو، کہ ایمان والے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ہو ہی گمراہ جو ان غریبوں کی مدد کر رہے ہو۔ گویا نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے، نہ خود خرچ کرنا ہے نہ خرچ کرنے دینا ہے۔ اور یہ مضمون ہم نے بڑی تفصیل سے سورہ سبا میں بھی پڑھا تھا اور فاطر میں بھی پڑھا تھا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔